اب آئیے مولانا طارق مسعود صاحب کی اس تازہ کوشش کی طرف۔ یاد رہے کوشش اگرچہ تازہ ہے لیکن باتیں وہی پرانی ہیں جو شاید یہ اپنے بچپن سے سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں۔ خیر پہلے سن لیں حضرت فرماتے کیا ہیں۔ اچھا بھائی، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اہل حدیث لوگ کون سے فقہ کو فالو کرتے ہیں؟ اہل حدیث لوگ کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جو مجتہدین نے ڈائریکٹ فالو کیا ہے، تو جب انہوں نے فالو کر لیا اور انہوں نے تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی تو آپ ڈائریکٹ جانے کے بجائے ان کی تحقیق پہ اعتماد کیوں نہیں کر لیتے؟ مفتی صاحب کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اہل الحدیث کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے بلکہ قرآن اور حدیث کی پیروی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، کیونکہ قرآن و حدیث میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ملا ہے۔ اس پر مفتی صاحب کا یہ فرمانا کہ ڈائریکٹ تو مجتہدین نے فالو کر لیا اور اپنی تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی، اب ڈائریکٹ کی بجائے ان مجتہدین کی تحقیق پر اعتماد کیوں نہیں کر لیتے؟ تو دیگر باتوں سے پہلے ہم ان سے عرض کریں گے، حضرت برا نہ مانے تو عرض ہے، آپ نے مجتہدین میں سے خود اپنے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ان کا انتخاب فرمایا کہ ان کی تقلید کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اور اب نہیں بلکہ ان مجتہدین کے آ جانے کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی براہ راست قرآن و حدیث کی پیروی کی بجائے انہی میں سے ایک کی پیروی کرے۔ ہم کہتے ہیں مفتی صاحب آپ اپنی اس دعوت پر خود عمل نہیں کرتے، اس کی پہلی مثال آپ ہی کی زبانی پیش کر دیتے ہیں، سنیں آپ اپنے اس بیان میں کیا فرما رہے ہیں۔ کہنے کہ پورا آتا تھا تو امام صاحب تو کہتے ہیں مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال دودھ پلائیں، جبکہ بخاری مسلم میں 2 سال پلائیں، اور قرآن میں آتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی۔ اب یہاں خود طارق مسعود صاحب کے بقول بھی امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال دودھ پلائیں گی، قرآن میں 2 سال کا ذکر ہے۔ جو مفتی صاحب کا پورا بیان سننا چاہے وہ 13 منٹ سے سن لیں۔ اب آگے چل کر مفتی صاحب فرماتے ہیں، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اتنے بڑے مجتہد جن کو 50% سے زیادہ مسلمانوں نے فالو کیا، ان کو اگر قرآن کی آیتیں بھی نہیں آتی تھی نا تو یہ پھر اسلام پر ایک بہت بڑا داغ ہے۔ گورا کہے گا کہ تمہاری تو آدھی دنیا ایسے لوگوں کو فالو کر رہی ہے جن کو قرآن کی آیتیں 15ویں صدی میں ایک عام آدمی کو آتی تھی، انجینئر کو آتی تھی، پروفیسر کو آتی تھی، لیکن امام حنیفہ کو نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا تو اسلام پہ الزام ہے۔ اگر واقعی کسی بھی امام رحمہ اللہ کو اگر کوئی آیت یا حدیث نہیں آتی تھی یا آتی تھی لیکن اس کے معنی مراد سمجھنے میں انہیں غلطی لگی تو طارق مسعود صاحب یہ اسلام پر الزام نہیں، قطعا نہیں، اور اسلام پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں، کیونکہ اسلام یعنی قرآن و حدیث نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ علم کے امام کو تمام آیات اور تمام احادیث آتی تھی اور آیات و احادیث سے نتیجہ اخذ کرنے میں ان سے غلطی کا ہونا ناممکن ہے، اور نہ ہی قرآن اور حدیث میں کسی امام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، تو پھر اسلام پر داغ اور الزام کیوں اور کیسے؟ الحمدللہ اسلام ہمیشہ سے بے داغ و دھبا ہے، بے غبار ہے، گورا کہے یا کالا، سرخ کہے یا سفید کہے، پیلا کہے یا گندمی کہے، وہ خود کہے یا کوئی ان کے نام پر اپنی بات کہے، ہم اس پر اللہ کے فضل سے یہ حقیقت وعدے کر دیں گے کہ مسلمانوں کی غلطیوں کا اسلام کسی صورت میں ذمہ دار نہیں۔ اور مفتی صاحب آپ کب سے مرزے منگول کی طرح گوروں کو معیار بنا بیٹھے؟ وہ تو بیچارہ علم دین سے کوڑا ہے، اس کی فیلڈ انجینئرنگ ہے، لیکن آپ تو باقاعدہ دینی مدرسے میں علماء سے علم دین پڑھے ہوئے ہیں، پھر بھی گوروں کو معیار بنا رہے ہیں۔ معیار تو مفتی صاحب صرف قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ یہ تو مفتی صاحب درمیان میں ایک بات لے آئے جس کی وضاحت ضروری تھی۔ اصل میں مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ کسی نے اعتراض کیا کہ امام صاحب کے نزدیک بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے جبکہ قرآن مجید میں 2 سال کا ذکر ہے، تو آیت مفتی صاحب نے بھی پڑھ دی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائے جو یہ چاہے کہ وہ رضاعت پوری کرے۔ اب آگے سنیں جملہ معترضہ کے طور پر مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ میں نے کہا امام حنیفہ کا چونکہ پورا قرآن آتا تھا نا، اس لیے 2.5 سال والے بھی آیتیں آتی تھی، ان کو 2 سال والی بھی آتی تھی۔ آپ کو پورا نہیں آتا اس لیے 2 سال والی تو پتہ ہے، 2.5 سال والی میں نے کہا 2.5 سال والی تو میں بعد میں بتاؤں گا، قرآن ہی میں ہے جس سے امام حنیفہ نے نتیجہ نکالا ہے۔ میں نے کہا خود اس آیت میں غور کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ اسی سے پتہ چلتا ہے 2 سال کے بعد بھی اجازت ہے۔ مفتی صاحب کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق قرآن مجید میں جہاں 2 سال دودھ پلانے کی مدت کا ذکر ہے، ایسے ہی 2.5 سال پلانے والی آیات بھی ہے،
جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آتی تھی، اعتراض کرنے والے کو نہیں آتی۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیتیں ہیں یا ایک بھی ایسی آیت نہیں جس میں دودھ کی مدت 2.5 سال بتائی گئی ہو، اور جس ایک آیت میں 30 کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ فی الحال ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، بس یہ دکھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے خیال کے مطابق 2.5 سال والی آیات بھی ہیں۔ چلیے پھر سے دیکھ لیں اور سن بھی لیں۔ میں نے کہا امام حنیفہ کا چونکہ پورا قرآن آتا تھا نا، اس لیے 2.5 سال والے بھی آیتیں آتی تھی، ان کو 2 سال والی بھی آتی تھی۔ اب کنفرم ہو گیا کہ حافظ طارق مسعود صاحب کے نزدیک بچوں کو دودھ پلانے کی مدت میں 2 سال دودھ پلانے والی آیتیں بھی ہیں اور 2.5 سال والی آیتیں بھی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دونوں ہی آتی تھی۔ اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ نے 2.5 سال کی مدت بیان فرمائی۔ اب آگے سنیں حافظ طارق مسعود استاد جامعۃ الرشید کیا فرماتے ہیں۔ پھر بھی احناف نے اس مسئلے میں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا، بلکہ ان کے شاگردوں کے قول کو لیا ہے، ابو یوسف اور امام محمد کے قول۔ وجہ اس کی یہ کہ احتیاط کے پہلو پر عمل کیا، بھائی 2 سال بھی بہت ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو جمہور کے قول کو لے لو نا اس میں احتیاط پر، اس لیے ہم فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ 2 سال تک پلائے، اس کے بعد نہ پلائے۔ حافظ طارق مسعود صاحب جو کہ خیر سے مفتی بھی ہیں اور جامعۃ الرشید جیسے بڑے ادارے میں استاد بھی ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ احناف نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ دیا۔ یہ اقرار و اعتراف پھر سے سن لیں، بڑی توجہ سے سننا، دین کا اہم مسئلہ ہے، سنجیدگی لازمی ہے۔ تو دیکھیں حافظ طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں۔ پھر بھی احناف نے اس مسئلے میں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا۔ ونس اگین ایک بار پھر سن لیں۔ پھر بھی احناف نے اس مسئلے میں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا۔ پھر حافظ طارق مسعود صاحب مزید تاکید کے ساتھ آگے فرماتے ہیں، اس لیے ہم فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ 2 سال تک پلائے، اس کے بعد نہ پلائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں فلاں سے پیار کرتا ہوں اور میں فلاں سے، فلاں از گریٹ اور فلاں از بیسٹ، یہ چیز آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ آخرت میں نجات کا ذریعہ صرف قرآن اور حدیث کی پیروی، اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، اسی میں میری اور آپ اور سب کی بھلائی ہے۔ حافظ طارق مسعود صاحب یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ مطلب احناف یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ 2 سال تک پلائے، اس کے بعد نہ پلائے۔ حالانکہ حافظ طارق مسعود صاحب کے خیال سے قرآن مجید میں 2 سال والی بھی آیات ہیں اور 2.5 سال والی بھی آیات ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی 2.5 سال ہیں۔ 15-16 سال کے چھوکرے لڑکے بالے بھی سمجھ سکتے ہیں اور بآسانی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اپنے ہی فرامین کے مطابق حافظ مفتی طارق مسعود اور ان کے فرقے والوں نے نہ تو قرآن کی مانی اور نہ ہی اپنے مجتہد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مانی۔ بھئی آپ کے خیال میں قرآن مجید میں 2.5 سال تک بچوں کو دودھ پلانے کی مدت ہے، تو آپ مفتیان کرام کو کس نے حق دیا کہ آپ فتوے دیتے پھریں کہ 2 سال تک پلائے اور اس کے بعد نہ پلائے؟ یہ فتویٰ سن لے۔ اس لیے ہم فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ 2 سال تک پلائے، اس کے بعد نہ پلائے۔ تعصب اور جانبداری، فرقہ واریت اور مسلکی تعصب کو چھوڑ کر انصاف سے سوچے کہ ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہے یا نہیں کہ طارق مسعود صاحب جو مجتہد کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں اور تقلید کی دعوت دیتے ہیں، خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ساری حقیقت تسلیم کرنے کے باوجود بھی طارق مسعود صاحب نے قول امام کی دفاع میں قابلیت کا جو نمونہ چھوڑا وہ بھی سنتے جائے، کہیں تشنگی نہ رہ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں، میں نے کہا خود اس آیت میں غور کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ اسی سے پتہ چلتا ہے 2 سال کے بعد بھی اجازت ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، ایک کام کے بعد جب دوسرا کام ہوتا ہے نا اس کے لیے۔ تو آگے قرآن واو نہیں کہہ رہا کہ وَإِنْ أَرَادَا کہ اگر دونوں کا ارادہ ہو دودھ چھڑانے کا، نہ فَإِنْ پس اگر، کیا مطلب 2 سال کے بعد اگر دونوں کا ارادہ ہو چھڑانے کا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے پرمیشن مل رہی ہے، کیونکہ امام صاحب جو ہے نا قرآن کے ظاہری الفاظ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ یہ بات مفتی صاحب کی بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے اس اگلے حصے میں 2 سال بعد دودھ چھڑانے پر رضامندی اور مشورے کی بات نہیں، بلکہ 2 سال سے پہلے چھڑانے کے بارے میں ہے۔ کسی پروفیسر کو اگر عربی نہ بھی آتی ہو، طارق مسعود صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے شیخ الہند محمود حسن صاحب کو بھی نہیں آتی تھی۔ تفسیر عثمانی سے شیخ الہند کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں، یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورہ سے، تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اب دیکھ لیں ترجمہ میں نمبر 6 لگا کر اس کی تفسیر کرتے ہوئے ان کے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا،
یعنی اگر ماں باپ کسی مصلحت کی وجہ سے 2 سال کے اندر ہی بچے کی مصلحت کا لحاظ کر کے باہمی مشورہ اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں گناہ نہیں، مثلا ماں کا دودھ اچھا نہ ہو۔ ان کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تفسیر بیان القرآن بھی دیکھتے چلیے، لکھتے ہیں پھر یہ سمجھ لو کہ اگر دونوں ماں باپ 2 سال سے کم میں دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی اور مشورے سے تو بھی دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں۔ میں یہ بدگمانی نہیں کرتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پر اور اس کے ظاہری الفاظ پر فوکس نہیں فرماتے تھے، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے آیت کے اس حصے سے یہ مسئلہ اخذ نہیں کیا۔ اگر طارق مسعود صاحب اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ثبوت پیش کریں کہ امام صاحب نے یہی استدلال کیا، اور حافظ طارق مسعود صاحب یہ بھی بتلائیں کہ اگر قرآن مجید کے ظاہری الفاظ پر پوری توجہ دینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت سے 2 سال بعد دودھ چھڑانا چاہیں تو جواب دیجئے گا، پی نہ جائیے گا، جیسے کہ حضرت کی عادت ہے کہ پی جاتے ہیں، جواب خود نہیں دیتے، الزام ہم مظلوم اہل الحدیث پر لگاتے ہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ جواب دے کہ آخر آپ کے حکیم الامت تھانوی صاحب اور شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے ظاہری الفاظ پر پوری توجہ کیوں نہ دی، فوکس کیوں نہ کیا، اور ظاہری الفاظ کے جو معنی آپ کے خیال کے مطابق بنتے ہیں تفسیر قرآن کرتے ہوئے اس کے عین برعکس بات لکھ دی۔ ہمیں معلوم ہے کہ بزرگوں نے اس جگہ ایسا نہیں کیا، البتہ طارق مسعود صاحب اپنی بات منوانے اور قابلیت دکھاتے یہ غلط سلط مفہوم نکال بیٹھے۔ یہ ہے حضرت کی قابلیت، لیکن کلپ ایسے بنا رہے ہوتے ہیں جیسے طارق مسعود صاحب نے دوسروں کے بارے میں کہا۔ تو جہالت کے مرکب نہیں ہوتا، لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ کلپ ایسے ریکارڈ کرواتے ہیں، ان سے بڑا فنڈر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، اور پبلک کی آپ ہجوم دیکھو۔ آیت کا غلط ترجمہ و تشریح کے بعد بھی کوئی ایسی بات کرے تو اس سے بڑھ کر 2 نمبری اور کیا ہوگی؟ یہ میرا تبصرہ نہیں ہے، صرف سوال کر رہا ہوں۔ اب دوسری مثال بھی مولانا طارق مسعود صاحب کی زبانی سن لیجئے اور پھر غور فرمائیں کہ جناب مجتہد پر اعتماد کر کے ان کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود ان مجتہد کی پیروی نہیں کرتے۔ تو سنیے حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ امام حنیفہ کا فقہ یہ ہے کہ دارالحرب میں آپ سود لے سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کسی ریلائبل ادارے میں جاؤ آپ، ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کہیں بھی ادارے میں جاؤ جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہوں گے، فتویٰ یہی ہوگا کہ دارالحرب میں بھی سودی لین دین جائز بولو نہیں ہے۔ دارالحرب یعنی کفار کا ملک یا جس کافر ملک سے جنگ چل رہی ہے وہاں کے کافر سے سود لینا کتب فقہ حنفی کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جائز ہے، لیکن طارق مسعود صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ جائز نہیں، بلکہ اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں دے گا۔ یہاں آپ نے مجتہد پر اعتماد کیوں نہ کیا؟ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، یہ دیکھ لیں ان کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت صفحہ 141 ہے، لکھتے ہیں چنانچہ علماء احناف نے انہی وجوہ سے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول چھوڑ دیا۔ مثلا استجار علی تعلیم القرآن، قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت لینا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ناجائز تھا، لیکن زمانے کے تغیر کی وجہ سے بعد کے فقہاء احناف نے اسے جائز قرار دے دیا۔ اسی طرح عنین متعنت وغیرہ کی بیوی کے لیے اصل فقہ حنفی میں جان چھڑانے کی کوئی صورت نہ تھی، چنانچہ متاخرین علماء حنفیہ نے ان تمام مسائل میں مال کی مذاہب کو اختیار کر کے اس پر فتویٰ دیا۔ مولانا طارق مسعود صاحب بھی قرآن پاک کی تعلیم کی اجرت لینے کو ضروری بتاتے ہیں اور حدیث کی روح سے جائز بھی ہے۔ جب بہت سے مسائل میں آپ حضرات خود مجتہد کے اقوال چھوڑ چکے تو جو آپ نے نہیں چھوڑے دوسرے ان میں سے اگر کچھ چھوڑ دیں تو اس سے ان کے دین و ایمان کا آخر کیا بگڑتا ہے؟ جو آپ انہیں قرآن اور حدیث پر عمل سے روک کر مجتہد کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ اگر پابندی ایسی ہی ضروری اور لازمی تھی تو خود آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ اچھا ایک بات بتائیے، کیا آپ یا آپ کے اکابر حضرات میں سے کوئی یہ کہنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ فلاں معاملات میں ہم نے قرآن مجید اور حدیث پاک کو چھوڑ دیا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اس کے خلاف فتویٰ دینے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو بات واضح ہے کہ اصل دین قرآن اور حدیث میں ہی ہے، نہ کہ مجتہدین کے اقوال میں۔ ان اقوال میں خطا بھی ہو سکتی ہے اور وہ قول صحیح بھی ہو سکتا ہے، پورا امکان ہے خطا کا بھی ثواب کا بھی، اور اگر خطا بھی ہو تو 1 اجر، صحیح اجتہاد پر 2 اجر، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث
7352 سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم باوجود محبت و احترام کے مجتہدین کے اجتہادات کی بجائے قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھنا، اس راستے پر زندہ رکھنا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو دے کر گئے، اور صحابہ نے پوری امت تک پہنچایا، اور اس جنتی گروہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا، ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہی راستہ جنت میں جانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کا وہ فہم عطا فرما جو سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے تیرے پیارے حبیب سے سیکھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔